دعوت و تبلیغ صحیح ہے یا غلط ہے؟ آپ کو 3 چیز دیکھنا ہے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ صحیح ہے یا غلط ہے، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ 3 چیز کو دیکھیے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا دعوت و تبلیغ صحیح ہے یا غلط ہے۔ دعوت و تبلیغ کے اعلان کو دیکھیے، جب وہ مسجد میں اعلان کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ تمام دین دنیا کی کامیابی کا، تمام دنیا کی کامیابی کس میں ملے گی؟ دین کی محنت میں ملے گی۔ وہ دین کی محنت کا حوالہ دیتے ہیں، دین کی محنت صحیح تو دعوت و تبلیغ صحیح۔ اعلان بتاتا ہے کہ دعوت و تبلیغ صحیح ہے، غلط نہیں ہے۔ دوسری بات یاد رکھیے، آپ کو دیکھنا ہے کہ دعوت و تبلیغ صحیح ہے یا غلط ہے، آپ بیان کو دیکھیے، یہ لوگ کیا بیان کرتے ہیں؟ یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے بندے کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے 1,24,000 پیغمبر آئے، اب نہیں آئیں گے، امت کو بلانا ہوگا، دعوت کا حوالہ دیتے ہیں، اللہ کے بندے کو اللہ کی طرف بلانا صحیح تو دعوت و تبلیغ صحیح۔ بیان بتاتا ہے کہ دعوت و تبلیغ صحیح ہے، غلط ہے۔ تیسری بات بتا رہا ہوں، دعوت و تبلیغ صحیح ہے یا غلط ہے؟ تیسری چیز کو دیکھیے کہ ان کا مقصد کیا ہے۔ روپیہ کمانا ہے؟ نہیں، زمین جائیداد ہے، کہیں سے فنڈ آ رہا ہے، پیسہ آ رہا ہے، دولت مل رہی ہے، کرسی مل رہی ہے، یہ تو کرسی کی بات ہی نہیں کرتے، یہ تو زمین کے نیچے آسمان کے اوپر کی بات کرتے ہیں۔ مقصد دیکھیے کیا ہے، مقصد یہ ہے کہ ہلو، نہیں آ رہا، ہلو، تیسرا مقصد دیکھیے، تیسرا دیکھیے، یہ مائک والے کو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ بھائی آواز بڑھائیے، آواز بڑھائیے، آواز بڑھائیے، پتہ نہیں کیا آدمی ہے، سنتا ہے کہ نہیں سنتا، آواز بڑھاؤ، ذرا دھیان رکھیے گا۔ تیسرا نمونہ آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا اس کو۔ آپ دیکھیے دعوت و تبلیغ والے کا مقصد کیا ہے، ارمان کیا ہے اس کا، اس کے دل کا ارمان کیا ہے؟ دعوت میں گھومتے ہیں، بیوی بال بچے کو چھوڑ کر کے نکل جاتے ہیں، مقصد کیا ہے؟ تو آپ دیکھیے مقصد میں یہ ہے کہ ہر مسلمان جنت میں داخل ہونے والا بن جائے، مقصد جنت ہے۔ جب جنت مسلمان کا مقصد ہے، وہ صحیح ہے تو دعوت و تبلیغ صحیح ہے، مقصد بتا رہا ہے کہ یہ صحیح ہے، غلط نہیں ہے۔ چوتھی بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں، دعوت و تبلیغ کو چلانے والے کون ہیں، شخصیت کو دیکھنا پڑے گا، اس سے پتا چلے گا کہ دعوت و تبلیغ صحیح ہے یا غلط ہے۔ شخصیت کو ہم نے دیکھا تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نکلے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کون تھے؟ 180 سے زیادہ ملکوں میں جس نے تبلیغ کو رائج کیا، اسی شخصیت کا نام مولانا الیاس رحمۃ اللہ۔ سبحان اللہ۔ اب آپ کو بتا رہا ہوں، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک کمرے میں لے کر کے بیٹھ گئے، 60 بچے کو، میواتی بچے کو پڑھانے کے لیے بیٹھے۔ ان کے خادم آئے، کہا کہ ایک کمرے میں 60 بچے کیسے رہتے ہوں گے، بڑی تنگی سے رہتے ہوں گے، کیسی قربانی ہے، کیسا مجاہدہ ہے، ایک کمرہ ہے 60 بچے رہتے ہیں۔ کسی کو ہمدردی ہوئی، انہوں نے پیسہ دیا خادم کو کہ 2-4 کمرے بڑھا دو، بچے کو تنگی نہیں ہوگی۔ سفر سے تھے، واپس آئے، کہا یہ کمرے کیوں بڑھ گئے؟ تو کہا کہ آپ کے چاہنے والے آئے تھے، پیسہ دیا تھا، اسی پیسے سے کمرے بڑھا دیے۔ اتنے ناراض ہوئے کہ خادم سلام کرتا تھا، جواب نہیں دیتے تھے۔ وہ پیر پکڑ لیتا ہے کہ حضور میری کیا غلطی ہے؟ کہا کہ تمہاری یہ غلطی ہے کہ تم نے مدرسہ سمجھ رکھا ہے کمرے کو، در و دیوار کو۔ مدرسہ بے سر و سامانی کا نام ہے، یہ مدرسہ میرا رسول اللہ کا مدرسہ ہے، وہ کیسے چلا تھا ویسے میں چلا رہا ہوں۔ ایک خاص بات آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ دعوت و تبلیغ میں لوگ آتے ہیں، فضائل اعمال پڑھتے ہیں، فضائل اعمال پر لوگ کہتے ہیں کہ یہ فضائل اعمال پڑھتے ہیں۔ آپ فخر سے کہیے فضائل اعمال پڑھتے ہیں، فلم نہیں دیکھتے ہیں، ڈانس نہیں دیکھتے ہیں، نبی کے مکے میں ڈانس کا پروگرام نہیں کرتے ہیں۔ فضائل اعمال کی برکت ہے کہ آپ فلم سے دور ہیں، وہ فضائل اعمال سے دور ہے، اس لیے فلم کو مکے میں دیکھ رہے ہیں، ناچنے والے کی ڈانس کو مکے میں دیکھ رہے ہیں۔ فضائل اعمال آپ نے پڑھا، اس لیے آپ کو فلم سے نفرت ہو گئی۔ انہوں نے فضائل اعمال کو چھوڑا، ان کو ڈانسروں سے، رنڈیوں سے محبت ہو۔ چوتھا نمونہ دے رہا ہوں، اس کو دھیان سے سنیے گا، بہت پیارا مطالعہ آپ کی خدمت میں لا رہا ہوں۔ دعوت و تبلیغ سے کیا ہوتا ہے؟ ارے مائک والے کو ذرا بولیے نا، اس کو ہٹا دیجیے، آئندہ کبھی بھی جلسے میں مت لائیے گا۔ اس کو بول دیں کہ پورا آواز کھولیے، خدا کے واسطے آپ کھولیے۔ یہ ذرا پتہ نہیں کیا سنتا ہی نہیں، ذرا دھیان رکھیے گا، جانے دیجیے۔
ذرا دھیان رکھیے گا, سنیے گا. اس حال میں پتہ نہیں کیسا دماغ والا ہے, سسٹم کو سمجھتا ہی نہیں ہے. ذرا دھیان رکھیے گا, میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں. دعوت و تبلیغ میں نکلنے والا, دعوت و تبلیغ میں نکلنے والا کیا فائدہ ہوتا ہے, کس لیے نکلتا ہے, میں آپ کو راز بتا رہا ہوں. دعوت و تبلیغ سے کیا فائدہ ہوتا ہے, دعوت و تبلیغ نے کیا فائدہ پہنچایا, میں آپ کو یہ راز بتا رہا ہوں. آپ کو نظر لگ گیا, آپ کو نظر لگ گئی, آپ کے بچے کو نظر لگ گئی. آپ کیا کہتے ہیں کہ کسی دشمن نے نظر لگا دی. نظر لگنا حق ہے, بری نظر ڈالی, دشمن کی نظر ڈالی, دشمنی کی نظر ڈالی, بچے کو نظر لگ گئی. اور جب آپ خانقاہ میں آتے ہیں, دعوت و تبلیغ میں آتے ہیں, تو جو آپ کے نیک بنتے ہیں وہ آپ کو محبت کی نظر ڈالتا ہے, اس کے لیے دل کی دنیا بدل جاتی ہے. دشمنی کی نفرت کی نظر لگنے سے آدمی بیمار پڑتا ہے. محبت کی نظر جب دعوت و تبلیغ میں اللہ والے کی لگتی ہے تو انسان انسان بن جاتا ہے. کیا ہوتا ہے دعوت و تبلیغ سے, جب آدمی دور تھا اس کو اپنا عیب نظر نہیں آتا تھا, دعوت و تبلیغ میں آیا, وقت لگایا, اب اپنا عیب اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہے. پہلا فائدہ. دوسرا فائدہ, دعوت و تبلیغ سے دور تھا, نیکی نہیں کرتا تھا, دعوت و تبلیغ میں آنے کے بعد تہجد بھی نہیں چھوڑتا ہے, نیکی کی توفیق ہو گئی. دعوت و تبلیغ سے کیا فائدہ, جو مقصد کل تک پورا نہیں ہوا تھا, اللہ والوں کی مجلس میں مقصد پورا ہو جاتا ہے. جو دعا کل تک نہیں ملے تھی, اب اللہ والے کی صحبت میں آیا, ان کی دعا ہوئی, اللہ نے لاج اس کی رکھ لیا, دعا قبول ہو گئی. کیا ہوتا ہے دعوت و تبلیغ سے, کیا ہوتا ہے 4 مہینہ سے, کیا ہوتا ہے چلے سے, یہ راز میں آپ کو بتا رہا ہوں. نام لکھائیں گے جائیں گے نہیں, ہاتھ رہیے انشاءاللہ. یہ نام لکھائیں گے جائیں گے نہیں, سیدھے ہاتھ اٹھایا ہے, سیدھے بائی پاس جا رہے ہیں. ذرا دھیان رکھیے گا, میں آخری نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں. ارے بھائی کتنا قریب کریں گے, یہ تو منہ میں گھس جائے گا, کتنا قریب کریں گے. ذرا دھیان رکھیے گا, میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں. دعوت و تبلیغ سے کیا ہوتا ہے, جو مسلمان نہیں ہوتا وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے. جو مسلمان, دیکھیے نا, ارے اس میں سارا سسٹم ہے, برباد ہو جائے گا اس کا. چھڑی ہٹائی, دھیان سے سنیے گا, میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں. دھیان سے سنیے گا, تیزی کے ساتھ نکل جائے گا, مائک کو چھوڑیے, مائک کے جھنجھٹ میں رہیے گا, آپ کا جلسہ نہ مکمل سنا جائے گا نہ سنایا جا سکے گا. دھیان دیجیے, جس طرح آ رہا اسی طرح سنیے, جس طرح آ رہا ہے اسی طرح سنیے. میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں, دھیان سے سنیے گا, میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں. دعوت و تبلیغ میں کیا ہوتا ہے, دعوت و تبلیغ سے کیا ہوتا ہے, میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں. جو مسلمان نہیں ہوتا وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے. بابری مسجد پر جس نے پہلا فاوڑا چلایا تھا وہ کس کی برکت سے مسلمان ہوا, دعوت و تبلیغ کی برکت سے مسلمان ہو گیا. جو مسلمان نہیں تھا وہ مسلمان ہو جاتا ہے, جو نافرمان تھا وہ فرما بردار ہو جاتا ہے. لاکھوں شرابی کبابی توبہ کرتے ہوئے آپ کو ملیں گے دعوت و تبلیغ میں. بڑے بڑے کرمنل جو جان مارتے تھے, لوگوں کی جان لیتے تھے, وہ کلمہ پڑھ کر وہ تائب ہو گئے, توبہ کر لیا. جو نافرمان تھے وہ فرما بردار ہو جاتے ہیں, اور جو جاہل تھے, پکے جاہل تھے, جاہل کے باپ تھے, حد سے زیادہ جاہل تھے, وہ تھوڑے بہت عالم بن جاتے ہیں. دعوت و تبلیغ کی برکت ہے. جو جانور تھا وہ دعوت و تبلیغ میں آنے کے بعد انسان بن جاتا ہے. بے شک بے شک بے شک. آخری بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں, ہندوستان میں دین کیسے پھیلا, دین کیسے باقی رہا, دعوت و تبلیغ سے دین پھیلا, باقی کیسے رہا, مدرسے سے رہا. انشاءاللہ مدرسے کو نظر انداز نہیں کریں گے, ہاتھ اٹھا دیے انشاءاللہ. انگریز آیا, مدرسے کو بند کیا, 4000 سے زیادہ مدرسے ایک دن بند ہو گئے. اب بتائیے جو مدرسہ بند ہو گیا پھر بھی دین کیسے باقی رہا. عالم نے اپنے بچے کو پڑھایا, اس نے اپنے بچے کو پڑھایا, اس نے چوری چھپے اس کو پڑھایا, اس نے چوری چھپے اس کو پڑھایا. انگریز بھاگ گیا اور دین ہم تک پہنچ گیا مدرسہ اور علماء کی برکت سے. حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا, ٹوٹے جو ستارے تو زمین پر نہیں گرتا. گرتے ہیں بڑے شوق سے سمندر میں دریا, لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا. نانو تیوی
کا لشکر صدق و وفا کا پیکر علماء دیوبند علماء دیوبند حق گوئی کے جرم میں یورش ہو یا امن میں سہتے رہے ستم علماء دیوبند پانی پت کے وہ جزیرے وہ مالٹا کی راتیں شیروں کے حوصلے کی صدق و وفا کی باتیں محمود و مدنی پیارے پھستے رہے وہ سارے لیکن ہوئے نہ خم علماء دیوبند میں بات کا علاقہ تاریکیوں کا ڈیرا الیاس نے لہرایا تبلیغ کا یہ پھیرا ان کی طرف کو دیکھو فکر و کرب کو دیکھو سارے جہان کا غم علماء دیوبند کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا یونان و مصر و روم سب مٹ گئے جہاں سے اب تک مگر ہے باقی باقی اب تک مگر ہے باقی نام و نشاں ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا انشاءاللہ مسجد میں جماعت والے کو ٹھہرنے نہیں دیں گے ہاتھ اٹھا دیے انشاءاللہ یہ دیکھیں ذرا دھیان رکھیے گا بڑے بڑے کا یہاں پر امتحان ہو رہا ہے ذرا دھیان